مغلیہ سلطنت کے دوسرے بادشاہ کا نام نصیر الدین محمد ہمایوں تھا۔ ہمایوں 1530 سے 1540 تک اور پھر 1555 سے 1556 تک مغلیہ سلطنت کے حکمران رہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمایوں کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے علاوہ 1541 سے لے کر 1555 تک وہ مغلیہ سلطنت کے حکمران کیوں نہ رہ سکے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور آگاہ کریں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سبسکرائب کے لگے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو اگلی ہماری تمام آنے والی ویڈیوز فوراً مل جایا کریں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ہمایوں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کے بیٹے تھے۔ دوستو، ان کے 3 اور بھائی بھی تھے جن کے نام کامران، عسکری اور ہندالی تھے۔ ہمایوں 17 مارچ 1508 میں کابل میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام ماہم بیگم تھا۔ ہمایوں نے ترک، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں حساب، فلسفہ، علم نجوم اور علم فلکیات سے خصوصی دلچسپی تھی۔ سپاہ گیری اور نظم و نسق کی اعلیٰ تربیت حاصل کی اور صرف 20 سال کی عمر میں وہ بدخشاں کے گورنر مقرر ہوئے۔ ہمایوں نے پانی پت اور کمواہا کی لڑائیوں میں شمولیت اختیار کی۔ ان کی خدمات کے صلے میں انہیں حصار فروزہ کا علاقہ دے دیا گیا۔ 1527 کے بعد انہیں دوبارہ بدخشاں بھیج دیا گیا۔ 1529 میں جب وہ آگرہ واپس لوٹے تو انہیں سنبھل کی جاگیر کے انتظامات سونپے گئے۔ دوستو، ظہیر الدین بابر کی وفات کے بعد نصیر الدین ہمایوں 29 دسمبر 1530 کو تخت نشین ہوئے۔ بابر کی آخری علالت کے دوران وزیر اعظم نظام الدین خلیفہ نے سازش کی کہ مہدی خواجہ، جو ہمایوں کے بہنوئی اور تجربہ کار سپہ سالار تھے، ان کو تخت پر بٹھا دیا جائے، لیکن یہ سازش ناکام رہی اور بابر نے پہلے ہی امرا کو وصیت کی کہ وہ ہمایوں کو تخت نشین کریں اور ان سے وفاداری نبھائیں۔ اس طرح ظہیر الدین بابر کی وفات پر ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ورثے میں ملا ہوا تخت ہمایوں کے لیے پھولوں کی سیج ثابت نہ ہوا۔ بابر کو اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ وہ اپنی پوزیشن اور حکومت کو مستحکم کرتا، اور یہی غیر مستحکم حکومت ہمایوں کی مشکلات کا باعث بنی۔ ظہیر الدین بابر نے بستر مرگ پر ہمایوں کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے فیاضانہ سلوک کرے، اور ہمایوں نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ زیادہ فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنی سلطنت بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے کامران مرزا کو کابل اور قندھار، ہندال کو میوات اور عسکری کو سنبھل کا علاقہ بطور جاگیر دے دیا۔ اپنے چچیرے بھائی سلیمان مرزا کو بدخشاں کا علاقہ عطا کیا۔ ہمایوں کے اس فیاضانہ سلوک کے باوجود اس کے بھائی مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے ہمایوں کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے لیے مشکلات پیدا کی۔ کامران نے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، بلکہ حصار فروزہ کا علاقہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ یہ ہمایوں کی سیاسی غلطی تھی کہ اس نے اپنے اہم علاقے جو فوجی قوت کے حامل تھے وہ اپنے بھائی کو سونپ دیے۔ حصار فروزہ کا علاقہ جو پایہ تخت اور کابل و قندھار کے درمیان ایک اہم فوجی چوکی تھا، اور اس علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے سے اس کی فوجی طاقت کمزور پڑ گئی۔ ان علاقوں کی آمدنی ہاتھ سے چلی جانے سے مالی نقصان بھی ہوا۔ بابر کی وفات کے فوراً بعد ملک میں چاروں طرف بغاوتیں پھیل گئیں۔ بابر نے ہندوستانی حکومت اور سلطنت افغان حکمران ابراہیم لودھی کو قتل کر کے حاصل کی تھی۔ اب افغانوں کو شدت سے احساس ہوا کہ افغان حکومت جیسی بھی تھی ان کی اپنی تھی، مگر اب وہ مغلوب ہو چکے تھے، اس لیے وہ اپنی حکومت کی بحالی کے لیے میدان میں آ گئے۔ انہیں محمود لودھی، بہادر شاہ اور شیر خان سوری جیسے سردار مل گئے۔ افغان امرا کو اس بات کا احساس تھا کہ ہندوستان پر ان کا حق ہے اور مغلوں کو وہ ملک سے باہر نکال سکتے ہیں۔ افغانوں کو محمود لودھی پر پورا اطمینان تھا۔ تمام افغان سرداروں نے تخت کے حصول کے لیے ہر طرح کی ممکن کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ بہار میں شیر خان نے اپنی فتوحات اور مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ گجرات میں بہادر شاہ ہمایوں کو ہندوستان سے نکال دینے کے لیے مصروف جدوجہد تھا۔ ہمایوں کے کردار کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک معمولی فتح کے بعد جشن مناتا، اپنے امراء میں تمغے اور انعامات تقسیم کرتا، جبکہ اس کے دشمن اس کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہوتے تھے، جبکہ وہ کتب خانوں میں مطالعہ میں مصروف رہتا تھا۔ دشمن کو معاف کرنا اس کی فطرت تھی۔ اس نے بار بار شیر خان سوری کے حلف، قسموں اور وعدوں پر اعتبار کیا اور اسے بار بار معاف کیا،
اور اسے ایک معمولی باغی سے زیادہ اہمیت نہ دی، جہاں تک کہ اس نے 1540 میں ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ شیر خان سے شیر شاہ بن گیا۔ افغانوں نے اسے اپنا متفقہ بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اسی طرح جب اس نے گجرات پر حملہ کیا تو والی گجرات بہادر شاہ چتوڑ کی مہم میں مصروف تھا۔ چتوڑ کی رانی نے ہمایوں سے امداد طلب کی اور اسے اپنا منہ بولا بھائی کہتے ہوئے فوجی مدد مانگی، مگر ہمایوں نے ایک مسلمان کے خلاف کافر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ مذہبی نقطۂ نظر سے یہ فیصلہ درست تھا، مگر سیاسی نقطۂ نظر سے اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اس طرح اس نے راجپوتوں کی دوستی کا موقع ضائع کر دیا۔ وہ راجپوتوں سے مل کر افغانوں کو شکست دے سکتا تھا، مگر اس نے یہ موقع گنوا کر سیاسی غلطی کی، اور اس کے بعد بہادر شاہ نے چتوڑ فتح کر لیا۔ اس فتح نے اس کے حوصلے بلند کر دیے۔ اس نے ہمایوں کے خلاف بہلول لودھی کے بیٹے علاؤ الدین کو تخت کا دعویدار بنا دیا۔ اسی دوران شیر خان بہار اور بنگال پر قابض ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی فوجی صلاحیت سے ہمایوں فوجوں کو جنرل 12 سے شکست دلوائی۔ جب ہمایوں اتنے بڑے فوجی جرنیل سے لڑ رہا تھا تو اس کے بھائی دلی اور آگرہ پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھے۔ ہمایوں نے مشترکہ پیش قدمی کے لیے اپنے بھائیوں کو تعاون کی دعوت دی، لیکن بے سود۔ وہاں اشتراک کی جگہ خود غرضی نے لے لی تھی، اور اسی وجہ سے افغانوں نے مغلوں کو شکست دے دی۔ دلی اور آگرہ میں ہمایوں کا رہنا دشوار ہو گیا۔ ہمایوں اپنے خاندان اور خزانہ سمیت لاہور پہنچا، لیکن کامران نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہمایوں سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ 2 سال تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ عمر کوٹ پہنچا۔ عمر کوٹ میں اکبر پیدا ہوا، جو بعد میں جلال الدین محمد اکبر کے نام سے پہچانا گیا۔ اس کے بعد ہمایوں نے قندھار کی راہ لی، لیکن اس کے بھائی نے اسے ایران کی طرف بھگا دیا۔ اس کے ساتھ صرف 20 سوار اور ایک ملکہ تھی۔ سبستان میں داخل ہوتے ہی ہمایوں نے اپنے آپ کو شاہ ایران کی حفاظت میں دے دیا۔ شاہ کی طرف سے اسے مالی امداد پہنچائی گئی۔ ہرات میں شاہ ایران کے بیٹے نے ہمایوں کا شاہانہ انداز میں خیر مقدم کیا۔ دوران سفر ہر ایرانی حاکم نے ہمایوں کے شاہانہ احترام کا پورا خیال کیا۔ ہمایوں اس وقت تک ایران ہی میں رہا جب تک کہ حالات اس کے موافق نہ ہو گئے، اور دوسری طرف شیر شاہ سوری کے جانشینوں میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کی منائی ہوئی سلطنت کو قائم رکھ سکتا۔ محمد شاہ عادل کے عہد حکومت میں ایک طرف نظم و نسق میں خرابی پیدا ہو رہی تھی، اور دوسری طرف خانہ جنگیوں نے ملک کو ویران کر رکھا تھا۔ اسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ہمایوں نے دوبارہ ہندوستان کا رخ کیا، اور افغانوں کو شکست دیتا ہوا وہ 22 فروری 1555 کو دوبارہ مغلیہ سلطنت کا بادشاہ بنا۔ ہندوستان کی حکومت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ہمایوں طویل عرصہ زندہ نہ رہا۔ وہ ایک شام کو اپنے کتب خانہ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اذان مغرب کی آواز سنی۔ وہ سیڑھیوں پر ہی رک گیا، مگر بدقسمتی سے اس کی لاٹھی پھسل گئی اور وہ سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گیا، اور انہی زخموں کی وجہ سے 27 جنوری 1556 کو نصیر الدین محمد ہمایوں کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ حمیدہ بیگم نے 1562 سے 1572 تک یہ مقبرہ ایرانی معمار میرک مرزا کی زیر نگرانی مکمل کرایا۔ بعد میں یہ طرز تمام مغلیہ تعمیرات میں دہرائی گئی۔ تاج محل جس کی درخشاں مثال ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔